السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے صالح، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں ایسے چلتی ہیں جن کے نیچے نہریں، کلما رزقوا، جب کبھی انہیں دیا جاتا ہے، منہا ان باغات میں سے، من ثمرات کوئی پھل، رزقاً کھانے کو، قالوا کہتے ہیں، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو دیا گیا ہے ہمیں اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں دیا گیا ہے اس سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغات میں بیویاں ہیں نہایت صاف ستھری، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں بالکل ہمیشہ رہیں گے۔ پچھلی آیت میں کافروں کے لیے جہنم کی وعید تھی، تو اس آیت میں اہل ایمان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور یہ سلسلہ کلام کی حسن پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں ترغیب اور ترہیب، بشارتیں اور ڈرانا دونوں ساتھ ساتھ چلتا رہے، اور قرآن مجید کا اسلوب بھی ایسا ہی ہے۔ جہاں کہیں ایمان والوں کی بات آئے گی، ان کے بشارتوں کا اور انعامات کا تذکرہ ہوگا، تو اس کے ساتھ ہی کفر کی، اہل کفر کی اور ان کی برے انجام کی بات ہوگی، تاکہ دونوں پہلو قرآن کے پڑھنے والے کے سامنے رہیں۔ آمنوا وعاملوا الصالحات، بشارت اور خوشخبری ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے ہے، صرف عمل صالح نہیں، ایمان شرط ہے۔ کچھ لوگ، انہیں آج کل انسانیت کے مذہب کی بڑی فکر ہے کہ جی یہ اسلام اور ایمان اور فلاں، یہ نہیں، انسانیت سب سے اوپر ہے۔ اچھا بھائی، انسانیت سب سے مقدم ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو آپ ایمان کی بات کرتے ہیں نا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بس بندہ ہو، لوگوں کے لیے وہ کام کرنے والا ہو، خیر خواہی کرنے والا ہو، مخلوق کی خدمت کرنے والا۔ اور عمل صالح کا معنی ہر وہ عمل جو انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے خیر خواہی کا ہے، سہولت کا ہے۔ اب اس کا مطلب انہوں نے یہ نکالا ہوا ہے کہ آج کل جتنی بھی مشینری ہے وہ انسانوں کی سہولت کے لیے ہے، ان کے فائدے کے لیے ہے۔ تو جن لوگوں نے انسانوں کو اتنی بڑی بڑی سہولتیں دے دی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ ساری محنتیں رائے گاہ جائیں گی؟ ایسا نہیں ہے، انہیں بھی اجر ملے گا۔ تو عمل صالح کا معنی ہر وہ عمل جو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا جائے۔ کئی لوگ جانوروں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری ان کی یہ خدمت جو ہے وہ ضائع چلی جائے گی۔ تو یہ کس نے کہا کہ ضائع جائے گی؟ پہلی بات تو یہ، ہم نے تو نہیں کہا ضائع جائے گی، ہم کہہ رہے ہیں انہیں ان کا بدلہ ملے گا، لیکن کہاں ملے گا وہ اگلی بحث ہے۔ تو آخرت کا معاملہ جو ہے نا، وہ صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہے، کیونکہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی شرط ہی آمنو لگائی ہے کہ خوشخبری دینی ہی ان لوگوں کی ہے جو ایمان لائے ہیں، تو ایمان کسے کہتے ہیں، کن لوگوں پر اس اصطلاح کا تعلق ہوتا ہے، یہ آپ پر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ جو ویسے ہی باغی ہیں، جنہوں نے اسلام کو اور دین کو پڑھا نہیں ہے۔ یہ اصطلاح خالصتاً دین کی اصطلاح ہے، تو اس کا وہی معنی معتبر ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی شخص کی
اخروی مقبولیت کے لیے سب سے بنیادی شرط ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے کچھ پہلے ایک شخص تھا، عبداللہ بن جدعان، حاجیوں کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، اور حاجیوں کے لیے اس دور میں خدمت کرنا ایک معنی رکھتا ہے، یوں سمجھیں وہ انسانیت کا خیر خواہ تھا۔ کھانے کھلانا، پانی کا انتظام کرنا، کہ جہاں پانی تھا ہی نہیں، جہاں پر قلت تھی پانی کی، تو وہاں ان لوگوں کو جو مسافر آئے ہیں، بے یار و مددگار ہیں، وہاں ان کے پاس کچھ وسائل نہیں ہیں، اجنبی سرزمین ہے، وہاں ان کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا بڑی مشکل کا کام تھا۔ تو وہ بندہ اپنا خرچ کر رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے ان پر، اور ظاہر ہے کہ وہ انسانیت کی ہمدردی میں ہی یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب توحید کا چلا سلسلہ، تو آپ سے ایک دفعہ پوچھا گیا جب یہ مر گیا تھا کہ کیا حاجیوں کی خدمت کرنا، دوسرے لفظوں میں انسانوں کی خدمت کرنا، یہ اس کے کچھ کام آئے گا قیامت کے دن؟ فرمایا نہیں، قیامت کے دن اس کے کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس نے ایک دفعہ بھی تو کلمہ توحید کا اقرار نہیں کیا۔ تو کلمہ توحید، ایمان، یہ شرط ہے قیامت کے دن انسان کے نفع کے لیے، فائدے کے لیے، اس کی بشارتوں کے لیے، اس کے انعامات کے لیے۔ تو وگرنہ جتنے لوگوں نے خیر کے کام کیے ہیں، بھلائی کے کام کیے ہیں، انسانیت کی خدمت کے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں دے دیا اس کا بدلہ، ان کا وہ عمل رائے گاہ نہیں گیا، اللہ نے دنیا میں دیا ہے۔ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، یہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے کہا نا کہ تم نے اپنے عمدہ کاموں کا بدلہ دنیا کی زندگی میں لے لیا ہے، ان کی شہرت کی صورت میں، ان کے کاروبار کی ترقی کی صورت میں، ان کی عزت کی صورت میں، دنیا کے اندر ان کے مناصب، اونچے اونچے عہدے اللہ تعالیٰ نے دے دیے انہیں، مختلف انداز سے اللہ نے انہیں دنیا میں ان کی اچھائیوں کا بدلہ دے دیا ہے، اس کو محروم نہیں رکھا۔ لیکن آخرت صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر ہے اور عمل صالح کی بنیاد پر ہے۔ اور عمل صالح سے مراد وہ نہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی انسانیت کی خدمت، جانوروں کے لیے ہسپتال بنا دو، انسانوں کے لیے ہاسپٹل بنا دو، کوئی تعلیمی ادارے کھڑے کر دو، کچھ اور انسانیت کی بھلائی کے کام کر دو، حتیٰ کہ ایسے بہکتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں نا، انٹرنیٹ جو ایجاد ہوا ہے، جس نے یہ سلسلہ بنایا، پھر اس کے ذریعے بہت سارے آپس میں بچھڑے ہوئے لوگ، وہ جو سالوں سے ایک دوسرے سے دور تھے، لا تعلق تھے، اس کے ذریعے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پہچانا، ان کی ملاقاتیں ہو گئیں، خاندان جڑ گئے، رشتے آپس میں مل گئے، تو اتنی بڑی اس نے نیکی کی ہے۔ تو یہ عمل صالح ہے، یہ دنیا کے اعتبار سے عمل صالح ہے، اور دنیا میں اس کا بدلہ مل جائے گا۔ آخرت کے اعتبار سے یہ عمل صالح نہیں ہے۔ آخرت میں عمل صالح کے لیے سب سے بنیادی شرط ایمان ذکر ہو گئی، اور دوسری شرط ہے اخلاص، کہ وہ عمل اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور تیسری شرط کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ آپ نے وہ کام کر کے دکھا دیا کہ اس طرح کرنا ہے، تو یہ تین شرائط جس میں ہوں گی وہ عمل صالح ہوگا، اور وہ قیامت کے دن ترازو میں رکھا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا۔ ان لہم ایک اور بات یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بندہ بس کلمہ پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، کافی ہے، عمل کرے گا تو کچھ اس کو اضافی مل جائے گا، اگر وہ عمل نہیں کرتا ہے، بالکل عمل سے کورا ہے، وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، زکوٰۃ دے نہ دے، وہ استطاعت ہونے کے باوجود حج عمرہ کرے نہ کرے، کوئی عمل نہیں کرتا، لیکن اس کے دل میں اگر اللہ تعالیٰ کا وجود موجود ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان ہے، تو یہی چیز اس کی نجات کے لیے کافی ہے، یہ بھی غلط ہے۔
ایمان کے اندر عمل صالح شامل ہے۔ ایمان اور عمل صالح کا یہ معنی نہیں کہ ایمان علیحدہ ہے اور عمل صالح علیحدہ ہے۔ عمل صالح موجود ہوگا تو وہ ایمان ہی انسان کو کام آئے گا۔ وہب بن منبہ ایک بڑے تابعی گزرے ہیں اور بڑے عالم اور محدث گزرے ہیں، ان سے کسی نے کہہ دیا کہ بھئی دیکھو لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں جو پڑھے گا تو یہ جنت کی چابی اس کو مل گئی ہے۔ تو اب کوئی بندہ نماز نہ بھی پڑھے، چابی تو ہے نا اس کے پاس، کوئی زکوٰۃ نہ بھی دے، وہ جب کلمہ پڑھتا ہے تو چابی تو مل گئی اس کو۔ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہتے ہیں یہ بتاؤ کوئی چابی دیکھی ہے جس کے دندانے نہ ہوں اور وہ تالا کھول رہی ہو، سادہ چابی ہو اور وہ تالا کھول دے؟ کہا ایسا تو نہیں ہے۔ تو کہا بالکل ایسا ہی چابی اس نے لے لی کلمہ پڑھ کے، لیکن اس کے دندانے تالا کھولنے کے مطابق وہ عمل صالح کی وجہ سے بنیں گے۔ عمل صالح ہیں تو وہ دندانے بنتے چلے جائیں گے، اگر اس نے نیکیاں نہیں کی ہیں تو وہ دندانے اس پر نہیں بنیں گے اور ایسی چابی تالا نہیں کھولے گی۔ تو عمل صالح یہ ایمان کے اندر شامل ہے۔ یہ ٹھیک ہے کبھی کوتاہی ہو گئی، سستی غفلت ہو گئی، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، لیکن اس کی حیثیت بالکل ہی ختم کر دی جائے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، باغات ہوں لیکن پانی نہ ہو تو وہ باغات اجڑ جاتے ہیں، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرات رزقا، جب انہیں وہاں پر پھل دیے جائیں گے کھانے کے لیے تو کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہمیں پہلے دیے گئے ہیں۔ پہلے سے مراد دنیا میں یا پہلے سے مراد جنت میں ہی پہلے جو دیے گئے؟ تو ان کے نام تو دنیا کے پھلوں جیسے ہو سکتے ہیں، ان کا رنگ اس طرح کا ملتا جلتا ہو سکتا ہے، لیکن ان کا ذائقہ اور ان کی غذائیت اس کا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، اس میں خراب بھی ہوتے ہیں، یہ بیماری کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ وہ جتنا بھی کھائیں گے کوئی بیماری نہیں ہے، اس میں ذائقہ اور لذت اور غذائیت وہ ہوگی کہ اس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، نہایت پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ انسان کی لذت اور زندگی کا اصل لطف کیا ہے؟ اس کے پاس رہائش ہونی چاہیے، رزق وافر ہونا چاہیے، بیوی ہونی چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کر دیں۔ یہ تینوں کسی کو مل بھی جائیں تو آخر میں کیا ہے؟ موت، مرنا ہے انسان نے۔ تو جب موت یاد آتی ہے تو یہ پچھلی چیزوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی کا کثرت سے ذکر کرو، اور وہ کیا ہے؟ موت ہے، کیونکہ اس سے ساری لذتیں ان کا وہ ختم ہو جاتا ہے، اصل ان کی جو لطف ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم فیہا خالدون، جنت میں یہ خطرہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ نعمتیں چھن جائیں گی، وہاں پر یہ ملیں گی اور ہمیشہ کے لیے ملیں گی اور بافراغت ملیں گی، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان ساری نعمتوں کا حقدار بنائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔